بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تاریخ میں کچھ ایسے نام ہوتے ہیں جن کو رکھتے ہوئے لوگ فخر محسوس کرتے ہیں۔ دراصل اس نام سے تاریخ ساز شخصیتیں گزری ہوتی ہیں۔ ایسے کئی نام ہیں، انہی ناموں میں ایک نام ہے ضیاء الرحمن۔ ماں باپ اس نام کو رکھتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں اور کریں گے۔ جب کوئی اس نام سے بلاتا ہے، پکارتا ہے، تو پکارتے ہوئے وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے، اور وہ جس کا نام رکھا گیا اس کو جب پکارا جاتا ہے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس نام سے ایک عہد ساز شخصیت گزری ہے، تو وہ بھی فخر محسوس کرتا ہے۔ اور ضیاء الرحمن یہ وہ نام ہے، اس نام سے وہ شخصیت گزری ہے جو عظیم سپوت، جلیل محدث، باکمال مصنف، کبیر محقق دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ۔ گلشن ہندوستان میں جو پھول کھلنے کے بعد اپنی خوشبو کو چہار جانب پھیلائے، ان میں دکتور ضیاء الرحمن عمری مدنی رحمہ اللہ بھی ہیں۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی وہ ہیں جن کی ابتدا تاریکی میں ہوئی، لیکن انتہا ایک تاریخ بن گئی۔ جن کی ابتدا شرک اور کفر میں ہوئی اور انتہا ذکر و شکر میں۔ جن کی ابتدا بانک رام سے ہوئی اور انتہا خادم اسلام سے۔ جن کی ابتدا بتوں کی طرف مائل تھی اور انتہا الجامع الکامل سے ہوئی۔ دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کے متعلق صلاح الدین مقبول احمد مدنی حفظہ اللہ چند اشعار کہے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ نگاہ حق تھی ان کی، اپنی راہ حق کی متلاشی، نہ بھایا ان کو متھرا، نہ اجودھیا اور نہ کاشی، جو آئی راس تو مکے مدینے ہی کی بوباشی، لگی ہونے ضیاء کی علم و فن میں پھر ضیاء پاشی، تھے وہ گو زخم خوردہ حوصلوں سے پہنچے مرہم تک، سفر کیا معجزہ تھا پہنچے وہ گنگا سے زمزم تک، بلریا گنج اعظم گڑھ کا ایک معصوم دیوانہ، تلاش حق میں نکلا چھوڑ کر کے اپنا کاشانہ، بنا جا کر کے عمر آباد میں وہ ایسا فرزانہ، ملا طیبہ میں اس کو علم و فن دانش کا پروانہ، ہوئی جو جامعہ میں اس کی کاوش کی پذیرائی، تو آئی اس کے جذب و جوش و ہمت میں توانائی، کتاب الجامع الکامل الگ اس کی کہانی ہے، حدیث پاک میں ان کی مہارت کی نشانی ہے، یہی بس عمر فانی کے لیے بھی جاودانی ہے، نشان حب نبوی ہے دلیل کامرانی ہے، عمل کے واسطے سنت کا ہے شفاف مجموعہ، حدیث مصطفیٰ کا ہے صحیح و صاف موسوعہ، ہے توفیق الہی سن کے دل جو شاد ہو جائے، دیار کفر سے اڑ کر وہاں آباد ہو جائے، وہ غیروں کی عبادت سے سدا آزاد ہو جائے، تو پھر آخر میں مصلح ہونا کیوں وہ بزم طابہ میں، بقیع غرق دے شہر خموشان صحابہ میں۔
دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ ہندو گھرانے میں 1940 پر 3 کو پیدا ہوئے۔ بلریا گنج نامی گاؤں میں جو اعظم گڑھ کا علاقہ ہے، اسی لیے آپ اعظمی بھی لکھتے ہیں۔ اعظم گڑھ کی وجہ سے اعظمی لکھا جاتا ہے۔ آپ کا نام بانکے رام تھا۔ برہمن ہندو تھے اور معلوم ہے برہمن لوگ اپنے مذہب کے تئیں سخت ہوتے ہیں، اور وہی سختی آپ کے اندر بھی تھی۔ لیکن اللہ جب چاہتا ہے تو وہ کام ہو کے رہتا ہے۔ ہوا یوں کہ آپ جب شبلی کالج اعظم گڑھ میں پڑھ رہے تھے تو آپ کو سید ابو العالیٰ مودودی رحمہ اللہ کی ایک کتاب دین حق، اس کتاب کا ہندی ترجمہ آپ کو ملا۔ آپ اس کتاب کو پڑھنے لگے۔ اس کتاب میں لکھا تھا کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے پاس دین اسلام ہے۔ یہاں آپ کو رک کر سوچنا پڑا، کیونکہ آپ ابھی تک یہی سمجھ رہے تھے، آپ کا یہ عقیدہ یہی تھا کہ تمام مذاہب صحیح ہیں، چاہے جس راستے سے بھی لوگ جائیں، چاہے جو بھی رسم اختیار کریں، جو بھی رواج اختیار کریں، لیکن تمام کی عبادتیں، تمام کے رسم و رواج اللہ ہی تک پہنچتے ہیں۔ اصل جو معبود ہے اسی تک پہنچتے ہیں۔ طور طریقے الگ ہیں، رسم و رواج مختلف ہیں، لیکن سب چیزیں اللہ کے یہاں مقبول ہیں۔ اب یہاں جو آیت پڑھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اس آیت کو پڑھنے کے بعد یہ اندازہ ہوا کہ نہیں، اسلام کے مطابق چلیں گے تبھی اللہ تک پہنچیں گے، اور اگر اسلام کے مطابق نہیں چلیں گے تو صحیح معبود تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ اب اس بات کی تصدیق کیا ہے؟ کیا یہ واقعی اسلام ہی صحیح مذہب ہے؟ اللہ کے یہاں مقبول تبھی ہوں گے جب ہم اسلام کے مطابق چلیں گے، یا دوسرے مذاہب پر بھی چل کر ہم اللہ کے یہاں مقبول ہو سکتے ہیں؟ اس پر آپ ریسرچ کرنا شروع کیے۔ ہندو اساتذہ سے اس کے متعلق پوچھنے لگے، کتابیں پڑھنے لگے، ہندو جو کتابیں ہیں ان کو اٹھا کر دیکھنے لگے، جو مسلمان استاد تھے ان کے درس میں شامل ہونے لگے۔ یعنی آپ کھوجنا چاہ رہے تھے، سمجھنا چاہ رہے تھے کہ آخر اسلام ہی صحیح مذہب ہے، کیا اسی پر چل کر آدمی کامیابی حاصل کرے گا، یا کسی بھی طور طریقے سے آدمی کامیابی حاصل کر سکتا ہے؟ اور آپ چاہ رہے تھے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام جو کہتا ہے قرآن، اس کا رد کروں۔ ایسا نہیں کہ صرف اسلام پر چل کر ہی آدمی کامیاب ہوگا، بلکہ دیگر مذاہب پر عمل کر کے بھی انسان کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ آپ کا مقصد تھا۔ لیکن ہوا یوں کہ آپ ہندو اساتذہ سے جو پوچھتے تھے تو وہ تشفی بخش جواب نہیں دیتے تھے، اور جب ہندو کتابیں پڑھا کرتے تھے تو آپ نے دیکھا کہ اس میں صرف قصے ہیں، کہانیاں ہیں، دیو مالائی کہانیاں ہیں، حقیقت اس میں بالکل نہیں ہے۔ یہ ہوتے 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 آپ کے اندر اسلام کے بارے میں باتیں پیدا ہوتی گئیں، قرآن پڑھتے گئے اور اسلام کے بارے میں باتیں معلوم کرتے گئے، یہاں تک کہ آپ کو یہ یقین ہو گیا کہ اسلام ہی صحیح مذہب ہے۔ اسلام پر چل کر ہی ہم کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اسلام کے بغیر ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے۔ لیکن اب پریشانی یہ تھی کہ اسلام قبول کر لیں گے تو گھر خاندان کے ساتھ کیسے رہیں گے، اور اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو اللہ کے یہاں مقبول نہ ہوں گے، کیا کریں؟ اسی لیے آپ جب قرآن کی آیتوں کا مطالعہ کرتے تھے تو ایمان میں اور بھی مضبوطی آتی رہی، حتیٰ کہ آپ اسلام قبول کر لیے اور گھر خاندان کو چھوڑنے کے لیے تیار بھی ہو گئے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد پریشانی اور بھی آپ کے لیے بڑھ گئی۔
آپ کے گھر والے ناراض ہو گئے، آپ گھر سے دور ہو گئے، ادھر ادھر چھپتے رہے، پھرتے رہے، لیکن گھر والے آپ کو قتل کر دینے کے لیے آمادہ ہو گئے تھے، تو اپنی سرزمین کو چھوڑ کر جنوب ہند آئے اور جنوب ہند میں مشہور و معروف درسگاہ جامعہ دارالسلام عمر آباد میں آپ داخلہ لے لیے اور سکون کے ساتھ وہاں پر پڑھنے لگے، حتیٰ کہ 5 سال میں وہاں تعلیم مکمل کیے۔ اور وہاں پر جب آپ پڑھ رہے تھے تو کئی واقعات مشہور ہیں۔ ایک واقعہ میں اپنے اساتذہ کے منہ سے سنا ہوں، یہ تو یاد نہیں کہ میں کس استاد کے منہ سے سنا ہوں، اور میں تحقیق بھی نہیں کیا ہوں کہ یہ واقعہ صحیح ہے یا نہیں ہے، لیکن واقعہ یہ سنا ہوں کہ آپ کے پاس کپڑوں کی قلت تھی، آپ کے پاس کپڑے نہیں تھے، اسی وجہ سے آپ عمر آباد میں جو پہاڑ ہے وہاں جاتے تھے اور کپڑوں کو سوکھنے کے لیے ڈال دیتے تھے، اور جب تک کپڑے سوکھتے آپ ندی میں تیر رہے ہوتے، نہا رہے ہوتے، اور جیسے ہی کپڑے سوکھ جاتے ان کپڑوں کو پہن لیتے، پھر اتر جاتے۔ اب اس واقعے کی تصدیق میں تو نہیں کیا ہوں، اگر تصدیق ہو گئی تو میں آپ لوگوں کو ضرور اس بات کے بارے میں تنبیہ کروں گا۔ عمر آباد میں خوب محنت سے پڑھے، یہاں تک کہ تہجد کے وقت میں احادیث کی کتابیں آپ پڑھا کرتے تھے۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو البیان حماد عمری صاحب حفظہ اللہ ہیں، اور شیخ عبد الواجد رحمانی رحمہ اللہ ہیں۔ محنت کے ساتھ پڑھنے کے بعد آپ کا داخلہ الحمدللہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بھی ہو گیا، وہاں BA کیے اور بھی پڑھنے کا شوق ہوا۔ آپ ام القریٰ میں MA کیے، ماجسٹر کیے، اور ماجسٹر کا رسالہ تھا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ان کی روایات کی روشنی میں، یعنی ان پر جو اعتراضات تھے کہ آپ اتنی حدیثیں کیسے روایت کر دیے ہیں، تو اس کا جو ہے تشفی بخش آپ جواب دیے تھے، اور وہ رسالہ بہت زیادہ مشہور بھی ہوا تھا اس وقت۔ اس کے بعد جامعہ ازہر سے آپ PhD کیے، دکتورہ کا رسالہ تھا اقضیۃ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس کے بعد رابطہ عالم اسلامی میں کام کرنے لگے، ادارے میں تھے، لیکن تعلیم اور تدریس کی خواہش تھی، اس لیے تدریس لائن میں آ گئے۔ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں بطور مدرس مقرر ہوئے، طلباء کے مشرف بھی ہوتے تھے بحوث وغیرہ میں۔ کلیۃ الحدیث الشریف کے آپ عمید بھی رہے، مسجد نبوی میں آپ کے دروس بھی چلا کرتے تھے، اور جب آپ ریٹائر ہوئے تو مکمل طور پر اپنے آپ کو عظیم کام کے لیے وقف کر لیے تھے، یعنی صحیح احادیث کو جمع کرنے کے کام میں۔ الحمدللہ 20 سال میں مکمل کام ہوا کتابی شکل میں تیار کرنے کے لیے، اور الحمدللہ آج ہمارے سامنے وہ الجامع الکامل کے نام سے ہمارے سامنے موجود ہے۔ راشد حسن مبارک پوری حفظہ اللہ کے الفاظ ہیں جب انہوں نے دکتور ضیاء الرحمن اعظمی عمری مدنی رحمہ اللہ کے متعلق لکھا تھا، تو فرماتے ہیں کہ اعظم گڑھ کے ایک معمولی گاؤں سے جنت البقیع تک کا سفر خوبصورت بھی ہے اور عبرت انگیز بھی۔ کفر و شرک کے تیرہ و تاریک غار سے نکلے، شہر توحید و سنت مدینہ پہنچے، عہد حاضر کے امام سنت اور شیخ حدیث کہلائے، لوگوں کے لیے مشعل راہ بنے، اور جنت البقیع میں صدیقین، شہداء اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں آسودہ خاک ہوئے۔ اس عہد کی سب سے بڑی عظمت تھے، اور ان کے الفاظ یہ ہیں کہ آپ سچ مچ اقتائے روزگار تھے۔ بر صغیر میں علم و عمل ہر دو اعتبار سے ان کی کوئی نظیر نہیں۔ علم کا عالم یہ تھا کہ ایک اجمی ہو کر عربوں کے محدث تھے۔ علم حدیث آپ کا اصل میدان اور آپ کی توجہات کا مرکز تھا۔
آپ اس میں منتہائے کمال تک پہنچے، قابل رشک مقام سے سرفراز ہوئے۔ آپ کی ساری اکیڈمک خدمات اسی عظیم الشان علم کے گرد گھومتی ہیں۔ علم و آگہی کا وہ کون سا مرحلہ ہے جو آپ نے قطع نہ کیا ہو؟ متعدد ضخیم و عظیم کتابیں لکھیں، عالم اسلام میں ہزاروں شاگردان اور لاکھوں محبین تیار کیے۔ میکدہ علم سے وابستہ ہر شخص آپ کی عظمت علم و فضل کے روبرو سرنگوں، معترف، مشتاق اور گرویدہ ہے۔ معاصر دنیا میں شاید ہی کوئی بدحض اور بدطینت ہو جسے آپ سے عقیدت و احترام کا رشتہ نہ ہو کہ آپ اس دور میں بر صغیر کے سب سے بڑے عامل بالسنہ حدیث کے عالم اور محدث تھے۔ پھر فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر صاحب خود فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے غیبت اور بغض و حسد کے لیے انشاءاللہ گرفت نہیں فرمائے گا۔ آپ 30 جولائی 2020 کو وفات پائے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خدمات کو قبول فرمائے اور آپ کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔